نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید کی تفسیر چل رہی ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ڈر جائیں، وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ جل شانہ نے اتارا ہے وہ حق ہے، مراد اس سے قرآن پاک ہے اور دیگر آسمانی کتابیں ہیں۔ فرمایا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جن کو ہم نے کتاب دی، من قبل، تم سے پہلے، فطال علیہم الامد، پس گزر گئی ان پر مدتیں، یعنی گزار دیے انہوں نے ٹال مٹول کے اندر اپنی زندگی کے اوقات، فقست قلوبہم، پس ان کے دلوں میں ہم نے دراڑیں ڈال دیں، پس ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں نافرمان رہے۔ ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ جل شانہ جو ہے خبردار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ڈرا بھی رہے ہیں، وعید بھی سنا رہے ہیں کہ بھائی ایسے آج اور کل پر جو ہے ٹال مٹول کے اندر جو ہے زندگی گزارنا، یہ تمہارے لیے نقصان سے خالی نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں وہ بھی تمہاری ہی طرح اپنی منمانی کے اندر بھی رہیں اور ٹال مٹول بھی کرتی رہیں، اور پھر فرمایا کہ ایک وقت آیا کہ ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ ان کے لیے حق کو قبول کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ یعنی فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑنے کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پھرنے کے بعد، کہ پھر انسان آنکھیں تو رکھتا ہے لیکن اسے حق دکھائی نہیں دیتا، اس کے جو ہے کان تو ہوتے ہیں لیکن اسے حق سنائی نہیں دیتا، اور اس کے ہاتھ تو ہوتے ہیں، پاؤں تو ہوتے ہیں، لیکن حق کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور لوہے کے لیے زنگ کو دور کرنے کا ریگ مار جو ہے وہ ریگ مار ہوتا ہے، اور جو ہے اس سے زنگ اتر جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی ایک اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کو دھو دیتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ ذکر اذکار کرتا ہے، نیکی کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ پھر اگر وہ نافرمانی کرتا ہے اور پہلے والا دھبا بھی ہے تو دھبوں پر دھبے پڑتے پڑتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ حرارت ایمانی جو ہے وہ نور ایمانی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے دلوں کا ریگ مار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی بات بھی اسی سے آئی ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، یہ ڈاکیٹ تھے، شروع میں لوگوں کے جو ہے مال لوٹتے تھے اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے یہ رات کو پہنچے تو خیمے کے اندر ایک بچی یہی آیت پڑھ رہی تھی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ مسلمان تھے اور جو ہے قرآن پاک کو سمجھنے والے تھے، بس اللہ سے دوری تھی، دھوکے میں تھے دنیا کے، تو کہتے ہیں اس آیت کو جب انہوں نے سنا تو زمین پر بیٹھ گئے اور جو ہے کہنے لگے کہ اے اللہ میں تیری یاد سے ڈر گیا، اور پھر ایسے ڈرے ایسی توبہ طائب ہوئی کہ آج ان کا ذکر بڑے اولیاء میں آتا ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء میں اور بڑے بڑے علماء جا کر ان کے بیعت ہوئے، یعنی اس قدر اللہ سے ڈرے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے والی آیت کے اندر بیان کرتے ہیں، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ ہم سے اب تک اتنی غلطیاں خطائیں ہوئیں، ہم سے اب تک اتنے گناہ ہوئے، اب ہم توبہ کریں گے تو ہماری پچھلی زندگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بنجر زمین کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ہمارے ہاں عام طور پر کچھ زمینیں شور والی، کپر والی ایسی ہوتی ہیں، لوگ ان کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، لیکن اگر محنت کرنے والا آ جائے تو وہ بھی جو ہے لہلہانے
لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بس توبہ طیب ہو، مجھ سے جڑو، میرے ساتھ تعلق بناؤ، پھر تمہاری زندگیوں کو خوبصورت بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تحقیق بیان کر دی ہیں ہم نے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کے ناخن لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی جو نشانی ہے، سمجھانے کے جو طور طریقے ہیں، وہ سارے تم پر بیان کر دی ہیں، اب تم پر ہے کہ تم اس کو کیسے قبول کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیتیں کچھ رہ گئی تھیں کل، جو ہے میں نے آج ان کو پڑھ دیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو کوئی مصیبت بھی جو ہے آتی ہے انسان کے اوپر یا زمین کے اوپر، آفت سماوی ہے یا انسان کے اوپر پریشانی ہے، مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم بھی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یہ سورہ حدید جن لمحات کے اندر اتری، اس وقت مسلمانوں کے حالات بڑے خراب تھے، ہجرت بھی جو ہے وہ قریب کی ہوئی تھی، یعنی مکہ اپنے گھر بار اپنے کاروبار چھوڑ کر مدینہ آئے ہوئے تھے اللہ کے لیے، اور پھر مکہ کے دشمن بھی تھے، اور مدینہ کے ارد گرد جو یہودی قبائل بیٹھے تھے ان کا بھی گٹھ جوڑ مکہ کے دشمنوں کے، مکہ والوں کے ساتھ تھا، ان کی طرف سے بھی پریشانی تھی، اور غربت و افلاس کے حالات بھی تھے، اور پھر مدینہ کے اندر خود جو ہے کچھ منافق قبیلے جو ہے وہ بھی آئے دن مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ تو اس قسم کی مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر جو ہے مسلمان بڑے قسم پرسی کی حالت میں، اضطراب اور بے چینی کی حالت میں چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، بھائی پریشان نہ ہو، تم یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے واقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا پتہ نہیں ہے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن میں تمہیں تھوڑا مضبوط کر رہا ہوں، یعنی آزمائش دے کر، پریشانی دے کر، اور جو منافق ہیں، جو نام نہاد کے مسلمان ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں جو ہے، ان کو جو ہے میں تمہارے اوپر ظاہر کر رہا ہوں۔ اصل میں میرا مقصد یہ ہے، اور ان پریشانیوں کا فرمایا یہ جو بھی مصیبت ہے، خواہ آفت سماوی ہے یعنی فصلیں اجڑ رہی ہیں، یا پھر مصیبت ہے جسمانی طور پر کوئی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے میری طرف سے درج ہے اور میری طرف سے لکھا ہوا ہے، اور میں ہی جو ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں ہی اس کو دور کرنے والا ہوں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یعنی جو بھی پریشانی ہے اور جو بھی مصیبت ہے وہ میری طرف سے ہے اور میں ہی اس کو دور کروں گا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ جو ہے مایوس نہ ہو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھوں سے فوت ہو جائے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اتراؤ اس پر جس کو میں تمہیں عطا کروں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے اگر کوئی نقصان ہو جائے، یعنی تم کوئی کام کرو، کوئی کاروبار کرو، اس میں اگر نقصان ہو جائے تو مایوس نہ ہو، دل نہ ہار بیٹھو کہ یہ نقصان ہو گیا۔ تو اب فرمایا کہ اسی طرح تمہارے اوپر کوئی میری نعمت آ جائے تو اس کے اوپر اتراؤ نہ، تکبر نہ کرو، لوگوں کو یہ نہ کہتے پھرو بھائی میں تو جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ تو اچھا ہو جاتا ہے، اور تم منحوس ہو اور تمہیں یہ فرمایا یہ سب کچھ کیا ہے کہ یہ میری عطا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میں جس پر چاہوں یہ فضل کر دوں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، یعنی نقصان ہو جائے اس کو برداشت کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے، اور نفع ہو جائے تو فرمایا اس پر شکر کرنا ہے، اور فرمایا واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں ہر اترانے والے کو، شیخی بکھارنے والے کو، یعنی جو متکبر ہے اور لوگوں میں اتراتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور بخل کرنے کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ بخل کا کیا ہے؟ یعنی جہاں مال خرچ کرنے کا موقع بھی ہو اور وہ مال خرچ نہ کرے۔ ویسے اسراف سے قرآن پاک نے منع کیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف پسند ہیں یعنی بے جا خرچ کرتے ہیں، فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل اپنی گردن سے باندھ لے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کہیں خرچ کرنے کا
موقع آتا ہے تو اس پر خرچ بھی کرو، اور خرچ کرنے پر جو ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو پسند بھی کرتے ہیں، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اس کی ظاہری کیفیت بہت کمزور تھی، یعنی بالکل جو ہے بوسیدہ کپڑے اور ظاہری حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ آپ نے اسے تھوڑا سنبھال دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تیرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، تو اس کا اظہار کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تیرے اعضاء صحیح سالم ہے، تو تندرست ہے، تو صاف ستھرا لباس پہن اور اپنے آپ کو جو ہے صاف ستھرا رکھ۔ تو فرمایا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر دینا اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق پر، تو کیا ہے فرمایا یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے روگردانی کرے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، پس اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے اور وہ جو ہے تعریفوں والا ہے، یعنی اللہ کا کوئی نہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک بھیجا ہم نے رسولوں کو، مراد اس سے جتنے بھی نبی آئے ہیں، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات بھی تھے اور ساتھ کتاب بھی تھی۔ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور اتارا ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور ترازو کو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ کھڑا کرے لوگوں کو انصاف پر۔ مقصد ترازو کا ساتھ ذکر کرنے کا یہ ہے کہ وہ بھی منصف تھے، انبیاء جو تھے وہ انصاف پسند تھے، ایک جو ہے اصولوں کے ساتھ آئے تھے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اتارا ہم نے لوہے کو، فیہ بأس شدید، اس میں ہم نے شدت کو رکھا، ومنافع للناس، سختی کو رکھا، مراد اس سے ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے نفع رکھے، ولیعلم اللہ من ینصرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے اس شخص کو کہ جو مدد کرے، ورسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو بھی انبیاء آئے ہیں ان کی، اللہ کے بھیجے ہوں کی، بالغیب، بن دیکھے، یعنی بغیر دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور قوت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر انبیاء کے ساتھ اور اپنے جو ہے وہ ترازو کے ساتھ کیا، تو اس کا ایک جوڑ یہ بھی ہے کہ جس طرح لوہا سخت ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، دیکھ لو ایک آدمی اپنے پورے گھر کو جو ہے ایک لوہے کے تالے پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یعنی اس کا یقین ہے نا یہ سخت دات ہے، یہ ایسے جان نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کے لیے فرمایا ایسے ہی انبیاء اور اللہ جل شانہ کی ذات ہیں، یعنی انبیاء بھی جو لوگوں کی طرف آتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آزماتا ہے اور پھر ان کو مضبوط کرتا ہے، ان کا حوصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ انبیاء کس قدر حوصلے مند تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بکریاں جو ہے چرایا کرتے تھے ادھر مدین کے اندر، تو ایک دفعہ بکریاں جو ہے سخت گرمی کا دن تھا، بکریاں یہ ادھر ادھر اکٹھی کر کے سائے میں لاتے، تو ایک بکری نے جو ہے بھاگنا شروع کیا، آپ اس کے پیچھے بھاگے، اتنا دوڑایا اس نے، اتنا دوڑایا، تھک ہار گئے، بالآخر وہ خود تھک کر نہ بکری آ کر بیٹھ گئی، تو آپ بھی جو ہے اٹھے اور اس کے جو ہے پاؤں کو ایسے دبانے لگی اور کہا کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے، میں مارنا تھوڑی چاہتا تھا تجھے، میں تو تجھے سائے میں لانا چاہتا تھا جہاں تجھے سکون آتا، تیرے لیے یہ بہتر تھا۔ تو آپ اس کے ساتھ جو ہے باتیں بھی کر رہے تھے، اس کے پاؤں کو بھی دبا رہے تھے، بھائی کیا کیا تو نے، اتنا بھاگتی رہی، تھک گئی ہے، اب بیٹھی ہے، چل بھی نہیں سکتی۔ تو اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے وقت کا نبی بنا دیا، کہا کہ جس کے دل کے اندر میری مخلوق کی اتنی محبت ہے وہ انسانوں کے ساتھ کتنی محبت کرے گا، ان کے لیے کیا کچھ نہیں کر دے گا۔ تو فرمایا انبیاء بھی لوگوں کے نفع کے لیے سخت تھے، یعنی ان کی جان توڑ کوشش ہوتی تھی کہ مخلوق کا بھلا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیں، اپنے پرایوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر کریمانہ اخلاق تھے، اور فرمایا کہ انبیاء جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے ساتھ نازل کیا وہ بھی حق ہے، اور اس میں مقصد جو ہے لوگوں کی نفع رسانی ہے، لوگوں کے فائدے ہیں، اور انبیاء کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں کہ وہ بن دیکھے جو ہے، یہ بن دیکھا ایمان اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا بھائی بتاؤ اعلیٰ ایمان، افضل ایمان کن کا ہے؟ تو صحابہ کرام کی جماعت رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا انبیاء کا ایمان جو ہے سب سے مضبوط ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بتاؤ۔ تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی پھر ہم نے آپ کی زیارت کی ہے، آپ کی صحبت پائی ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جو ہے علاوہ بتاؤ۔
اعلیٰ ایمان، اس سے بھی اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ تو اس پر صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلیٰ ایمان ان کا ہے جو انبیاء کو بھی نہیں دیکھیں گے، انہوں نے نبیوں کا زمانہ بھی نہیں پایا ہوگا اور نہ ہی ان کی صحبت پائی ہوگی۔ فرمایا بن دیکھے صرف سن سنا کر جو ہے وہ ایمان لائیں گے، اور دیکھ لو ایسا ایمان ان کا مضبوط ہوگا کہ یہ دیکھ لو ممتاز قادری جیسے، غازی علم دین جیسے اور دیگر جو ہمارے گزرے ہیں غازیان اسلام، وہ بن دیکھی محبت میں جو ہے اپنی جان تک قربان کر گئے، اور رسولم کی بن دیکھی محبت کے اندر کیا سے کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا، ان کا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ اللہم انی اعوذ بک من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ تعالی علی خیر۔